بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ہی کلثوم سے میرا واسطہ پڑا، کلثوم نے مجھے سب بتا دیا اور کہنے لگی کہ بھابھی میں نے اس لیے پولیس بلوائی ہے، اس لیے سب کچھ کیا ہے کہ یہ ان کا پلان تھا کہ یہ ہم دونوں کو بیچ دیں گے، اور سودا پکا کر رہا تھا کیونکہ میں نے فون پہ اس کی بات سن لی تھی۔ بس اس کے بعد آج تک تو میں اس کا ساتھ دے رہی تھی، اور میں نے آپ کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں اس طرح اسی سے محبت کرتی ہوں اور میں آپ سے چھپتی رہی۔ لیکن ایک دن جب میں نے فون پہ اس کی بات سن لی، یہ سمجھا میں سو رہی ہوں لیکن میں نے اس کی پوری بات سنی، یہ میرا اور آپ کا سودا کسی سے طے کر چکا تھا اور یہ ہمیں ایک آدھ دن میں اس شخص کے ساتھ بھیجنے والا تھا۔ اس واقعے کی وجہ سے نا میں نے آپ سے مدد مانگی۔ اگر آپ میری مدد نہ کرتی بھابھی تو میں بھی پھنستی، آپ بھی پھنستی، ہم دونوں اس شخص کا نشانہ بن جاتے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا۔ اب یہ بات وہ کر رہی تھیں اور پولیس ان کو لے کے وہاں پہ چلی گئی تھی تھانے، اور ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا تھا۔ جیسے تھانے پہنچی تھیں تو وہاں پر ان کی ماں کو اور بھائی کو اطلاع دے دی گئی تھی کلثوم کے۔ وہ دونوں اپنی بیٹی کو لینے پہنچے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے وہ دیکھ کے اس کو بھی حیران ہو گئے کہ فاخرہ کیسے یہاں پہ ہے۔ تو پھر کلثوم نے کہا کہ امی بھابھی نے مجھے بچایا ہے، ورنہ مجھے کوئی بچا نہیں سکتا تھا۔ میں تو اس طرح وہ مجھے بیچ دیتا، اگر میں اکیلی بھی ہوتی تو وہ مجھے بیچ دیتا۔ یہ تو بھابھی تھی جن سے میں نے مدد مانگی، اور اس طرح انہوں نے میری مدد کی، اور آج آپ کی بیٹی آپ کے پاس واپس آ گئی ہے۔ بے شک مجھ سے غلطی ہوئی ہے، والدین کو بھروسے میں لے کے شادیاں کرنی چاہیے، بغیر اس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ میں اللہ سے بہت روئی ہوں اور میں نے بہت معافیاں مانگی ہیں، اور امی یقیناً میں نے آپ کا دل دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ سب بیٹیوں کو توفیق دے کہ وہ کبھی بھی والدین کی مرضی کے خلاف شادی نہ کریں، کیونکہ یہ بہت ساری زندگی کا سودا ہوتا ہے۔ اس کی والدہ نے اس کو بہت پیار کیا، اور پھر وہ فاخرہ سے انہوں نے بہت معافی مانگی، اور فاخرہ سے کہا جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی میرا اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تمہاری وجہ سے میرا گھر برباد، تمہارا گھر میں نے برباد کیا، میری وجہ سے تمہارا گھر برباد ہوا، تم تکلیف میں آئیں اور مصیبت میں آئیں میری وجہ سے، کیونکہ میں سمجھی کہ میری بیٹی کو تم نے ہی گھر سے اغوا کروایا ہے، اور تم نے ہی اس کی مدد کی ہے عربی کے ساتھ بھاگنے میں، کیونکہ یہ مجھے بتا چکی تھی کہ یہ کسی عربی کو پیار کرتی ہے، اور ہم لوگ بالکل راضی نہیں تھے شادی کے لیے۔ ہم نے تم پہ شک کیا اور اس طرح تم کو بے گھر کر دیا، مجھے تم معاف کر دو، مجھے تم معاف کر دو۔ لیکن فاخرہ کہنے لگی کہ میں اب دل میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں معاف کروں کہ نہ کروں، کیونکہ یہ میری زندگی ساری تباہ کر دی انہوں نے۔ مجھے کیا ملا؟ میرے لیے تو کچھ بھی نہ ہوا، میں شادی کے 6 مہینے بھی سکون سے نہ گزار سکی، اور ایک میرے پہ امتحان ٹوٹ پڑا اتنا بڑا۔ خیر انہوں نے مجھے واپس پاکستان بھجوا دیا میرے والدین کے پاس۔ جب میں اپنے والدین کے پاس واپس پہنچی تو میرے والدین کا برا حال تھا، اور میرا بھی۔ ہم سب بہت افسردہ اور افسوس کر رہے تھے، کہتے کبھی بھی کسی کی ظاہری چیزوں پہ نہیں جانا چاہیے، کبھی بھی ظاہری باتوں پہ کسی کی نہیں آنا چاہیے، جبکہ میری شادی میرے والدین نے کی تھی۔ کلثوم اپنی مرضی سے بھاگی تھی، لیکن میری شادی تو میرے والدین نے کی تھی، لیکن اس کے باوجود ان سے غلطی ہو گئی کہ وہ لوگوں کو پرکھ نہ سکیں کہ بیٹا ماں کے کہنے میں بہت زیادہ تھا، اور اس نے مطلب نزاکت بھی نہ سمجھی حالات کی، اور اٹھا کے طلاق دے دی۔ آپ کو یقیناً یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ بس اس طرح صرف یہ کہ وہ اپنے والدین کے پاس واپس پہنچ گئی، اپنے ملک پاکستان پہنچ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی نہ کوئی اسباب بنا دیے، کہیں اور اس کا گھر بس ہی گیا۔ لیکن یہ کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل دے اور توفیق دے کہ ہم اپنی بچیوں کی دیکھ بھال کر کے اچھے سے شادی کروائیں، اچھے رشتے کروائیں دیکھ کے، اور اللہ سے مدد مانگ کے کریں، اور لوگوں کو تھوڑا پرکھ لیں کہ لوگ کیسے ہیں، خاندان دیکھ لیں اور والدین کو دیکھ لیں، پھر اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لڑکا کس عادتوں کا ہے، کیسا ہے اور کیا ہے۔ اور جو بچے اپنے والدین کا کہنا مان کے چلتے ہیں، اللہ ان کو یقیناً کامیابی دیتا ہے اور ترقی دیتا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم کرے اور ہم سب کو اچھی توفیق دے، آمین۔